أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت میں وقف کی دو علامات نظر آ رہی ہیں، آیت کے حصے کریں گے 3۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ دوسرا ہوگا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تیسرا ہوگا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اب جو 3 حصے کیے ہیں ان کے الفاظ سے بات کریں گے۔ پہلے حصے میں ہم واو عطفہ جس کے بعد ایک پورا جملہ ہمیں مل رہا ہے، ہم 2 حصے بنا لیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اور دوسرا ہوگا وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اب جو پہلا حصہ ہے پہلے حصے کا، اس کے الفاظ سے بات کرنے لگا ہوں میں۔ واو حرف ہے، از ظرف ہے، اخذ فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لینا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ اس میں جلالہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں، میثاق کا لفظ منصوب ہے، میثاق کے بعد الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے مبنی اسم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اوتو فعل مجہول ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب فعل حمزہ تا یا حروف مادہ، پچھلی آیت میں بھی یہ لفظ آیا تھا۔ الکتابہ منصوب اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، لام اور اس کے بعد فعل مضارع اور پھر نون ثقیلہ نون تاکید، تو یہ لام جو ہے قسم کے لیے ہوتا ہے۔ نون کی پیش جو نظر آ رہی ہے آپ کو نون ثقیلہ سے پہلے، وہ بتا رہی ہے کہ جمع کا صیغہ ہے، یہ علامت مضارع پیش والی ہے، لیکن عین کلمہ زیر والا ہے اور شد والا ہے، تو یہ باب تفعیل ہو جائے گا، مجہول نہیں ہوگا۔ با یا نون حروف مادہ، باب تفعیل، بینا یبینو تبییناً، واضح کرنا۔ ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، للناسی میں لام حرف جر ہے، جس کے بعد الناس مجرور اسم آپ کو نظر آ رہا ہے حمزۃ الوصل کے بغیر۔ اب جو پہلے حصے کا دوسرا حصہ ہے ولا تکتمونہ، اس کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ واو حرف ہے، لا حرف ہے، حرف نفی ہے، اس لیے کہ فعل مضارع آگے آپ کو پورا نظر آ رہا ہے، یعنی مرفوع نظر آ رہا ہے۔ تکتمونہ فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کاف تا میم حروف مادہ، کتما یکتمو باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے چھپانا کے معنی میں۔ تکتمونہ کے ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر واحد مذکر غائب کی، ضمیر منصوب متصل۔ پہلے حصے کے دونوں حصوں پر بات مکمل کرنے کے بعد چلتے ہیں اب دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف۔ دوسرے حصے میں واو عاطفہ کے بعد پھر ایک فعل نظر آ رہا ہے، لہٰذا دوسرے حصے کے بھی 2 حصے کر دیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور دوسرا ہوگا وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اب دوسرے حصے کا جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ سے بات کرنے لگا ہوں۔ فا حرف ہے، نبذو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، نون با زال حروف مادہ پھینکنا کے معنی میں۔ ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب کی، وراء منصوب اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، ظرف ہے، ظہور ظاہر کی جمع مجرور ہے، اور ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی آپ کو نظر آ رہی ہے ساتھ۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے پہ بات مکمل ہو گئی ہے، دوسرے حصے کے دوسرے حصے کے الفاظ سے بات کرنے لگے ہیں۔ واو حرف ہے، اشترو فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ، شین را اور یا حروف مادہ، باب افتعال، اشترا یا یشتریو اشتران خریدنا کے معنی میں۔ 2 حروف مادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، صرف یا ڈراپڈ ہے۔ با حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے، ثمناً منصوب اسم قیمت کے معنی میں، اور قلیلاً منصوب اسم قلیل تھوڑے کے معنی میں، فعیل کے وزن پہ آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے۔ تیسرے حصے میں فبئس ما یشترون، فا حرف ہے، بئس فعل ضم ہے، ما اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ما جو ہے نکرہ موصوف ہے، ایک بات یہ ہے کہ یہ ما جو ہے یہ موصول ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہ حرف مصدر بھی بن سکتا ہے۔ بہرحال ترکیب میں مزید دیکھیں گے اس کے بارے میں۔ یشترونا آخری لفظ ہے سائد کا، فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اسی طرح جس طرح اشترو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ تھا، اسی مادے اسی باب سے یشترونا فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو الحمدللہ جی الفاظ پہ بات مکمل ہو گئی ہے، چلتے ہیں جملوں کے اعراب کی طرف۔ واو استنافیہ ہم قرار دے دیتے ہیں، اس سے ہمارا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اس جب شروع میں آتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ
اذکر فعل محذوف ہوتا ہے جس کے لیے مفعول بھی بنتا ہے۔ اذکر فعل محذوف ہے، وہ فعل بفاعل ہو گیا، اور از ظرف ہے جس کا مضاف الیہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں اخذا سے شروع ہو رہا ہے، اخذا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، میثاق مضاف، الذین محلا مجرور مضاف الیہ، اوتوا الکتابہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول الذین، الذین سے موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور مضاف الیہ بنا میثاق کے لیے، میثاق اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنا اخذا فعل کے لیے، اخذا فعل اپنے فاعل اسم جلالہ اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا مجرور مضاف الیہ بنا اس ظرف کے لیے، اور اس ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بنا ایک محذوف فعل اذکر کے لیے، اور اذکر محذوف فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ تو یوں میں نے اس کو کلوز کر دیا ہے۔ اب الذین سے موصول کا جو صلۃ الموصول ہے اس کو میں کھول دوں آپ کے سامنے، اوتوا الکتابہ، اوتوا الفعل مجہول با نائب فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل، اور الکتابہ مفعول بھی، گویا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذین سے موصول کے لیے۔ ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا، کس سے لیا؟ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی۔ اگلا حصہ جو ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، اس کو میں انالائز کرنے لگا ہوں۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر قسم محذوف ہے، تو میں جواب قسم کو انالائز کرنے لگا ہوں۔ تبینو فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ نون پہ جو پیش ہے وہ بتا رہی ہے کہ واو فاعل ہے۔ ساتھ ضمیر جو لگی ہے مفعول بھی ہے، للناس جار مجرور متعلق ہے فعل کے، پھر فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے جواب قسم بن رہا ہے، اور ترجمہ کریں گے کہ تم ضرور بالضرور اس کو لوگوں کے لیے واضح کرو گے۔ تیسرا حصہ ولا تکتمونہ، واو عاطفہ لا نافیہ، تکتمونہ فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل اور ساتھ مفعول بھی کی ضمیر ہے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ، ترجمہ کریں گے اور تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، اور اس کا عطف جو ہے ہم جواب قسم والے جملے پر کر دیں گے۔ پہلے سے کہ تینوں جملوں کا انالیسس ہم نے کر لیا، اب دوسرے حصے کے پہلے حصے کے انالیسس کی طرف آتے ہیں۔ فا عاطفہ قرار دیا گیا ہے، نبذو فعل و فاعل، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل، ساتھ جو ضمیر لگی ہوئی ہے وہ مفعول بھی کی ضمیر ہے۔ وراء ظہورہم پیچیدہ مرکب اضافی کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں وراء ظرف ہے جس کا مضاف الیہ ظہور ہے، ظہور پھر مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے، گویا ظہورہم مضاف الیہ ہو کر مضاف الیہ بنا وراء ظرف کے لیے، اور ظرف اپنے مضاف الیہ سے مل کر متعلق ہو گیا نبذو فعل کے، اور نبذو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا، ترجمہ کریں گے پھر اس کو پھینک دیا اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ دوسرا جملہ جو ہے اس حصے میں واشتروا بہ ثمنا قلیلا، واو عطفہ اشتروا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، جس چیز کو خریدا جاتا ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، اور جس چیز کو دے کر خریدا جاتا ہے اس چیز کے ساتھ با جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اشتروا فعل بفاعل ہے، بھی جار مجرور متعلق ہو گیا اشتروا فعل کے، اور ثمناً قلیلاً موصوف صفت مل کے مفعول بھی ہو گیا اشتروا فعل کا، اور اشتروا فعل اپنے فاعل اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے اور تم نے خرید لیا، کیا خرید لیا؟ تھوڑی سی قیمت کو، بھی اس کے بدلے میں۔ اور آخری حصہ فبئس ما یشترون، فا کو استنافیہ قرار دیا گیا ہے، بئس فعل ماضی فعل ضم یا فعل مد جب بھی آتا ہے اس کا ایک فاعل ہوتا ہے اور ایک مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم ہوتا ہے، تو بئس فعل ضم ہے۔ اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر مستتر وجوباً تقدیرہ ہوا ہے، یعنی بیسا کے اندر جو ہوا کہ ضمیر ہے نا وہ اس کا فاعل ہے۔ اب آگے ما کیا ہے؟ ما کو کہا گیا ہے کہ ما نکرہ موصوفہ ہے، اور یہ فاعل کی تمیز کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ ایک رائے یہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ ما جو ہے اس کا فاعل ہے، یعنی اس میں موصول اس کا فاعل ہے، اور ایک رائے یہ ہے حرف مصدر اپنے صدر موصول حرفی سے مل کر پھر تمیز بن جائے گی اس ضمیر کی جو بیسا کے اندر ہے، اور جو مخصوص بالضم ہے وہ محذوف ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ پھر سن لیجئے ٹیکنیکل سی ترکیب ہے اس کی۔ ایک ترکیب اس کی یہ ہے کہ بیسا فعل ضم ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور ما یشترونا جو ہے ما موصوفہ نکرہ موصوفہ، اور اس کی صفت جو ہے وہ یشترونا ہے، جملہ فعلیہ، اور یہ موصوف صفت جو ہے یہ تمیز بن رہا ہے اس فاعل کی جو بیسا کے اندر ہے۔ ایک ترکیب یہ ہوگی۔ دوسری ترکیب بیسا فعل ضم ہے اور ما یشترونا موصول صلہ مل کر یہ فاعل بن رہا ہے بیسا کا، اور تیسری ترکیب یہ ہے کہ بیسا فعل ضم ہے اور ما یشترونا ما مستریہ اپنے صدر موصول حرفی سے مل کر تمیز بن رہا ہے بیسا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے فاعل ہوا اس کی۔
تو 3 طرح سے اس کی ترکیبیں کی گئی ہیں، اور تینوں صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو مخصوص بضم جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ مخصوص بضم جو ہے وہ مبتدا مؤخر بنے گا، اور یہ بئس ما یشترون جو ہے یہ خبر مقدم بن جائے گا، اور پھر مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب کی جاتی ہے افعال مد و ضم کی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بئسا فعل ضم، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اور ما یشترون موصوف صفت مل کر تمیز ہو گئی اس فاعل کے لیے، اور فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم۔ ٹھیک ہے، یہی ترکیب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ترجمہ سمپل ہے اور بہت برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں، اور مخصوص بضم جو ہے وہ ھذا شراہ جو ہے یہ مانا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ میچ کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے پہلا جملہ اخذ اللہ والا فی محل جر مضاف الیہ قرار دیا ہے، ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اوتو والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، اگلا جملہ لا محل لہ جواب قسم قرار دیا ہے۔ لا تکتمونہ والا جملہ لا محل لہ معطوف والا جملہ جواب قسم قرار دیا ہے۔ نبذوہ والا جملہ فی محل جر معطوف والا جملہ اخذ اللہ۔ اشتروا والا جملہ فی محل جر معطوف والا جملہ نبذوہ، اور بئس ما یشترون لا محل لہ استنافیہ، اور یشترون والا جملہ فی محل نصب نعت ما کی، یعنی جو نکرہ موصوفہ ما قرار دیا گیا نا اس کی صفت کے طور پر یشترون جملہ فعل با فاعل۔ امید ہے بات کلیئر ہو گئی۔ اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو ترجمہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ترجمہ یوں کیا گیا ہے اس آیت کا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب اللہ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ہر صورت اسے لوگوں کے لیے صاف صاف بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت لے لی، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، سو برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 187 بھی الحمدللہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔